أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يمحق الله الربا، اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے، ويربي الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اور اللہ تعالی پسند نہیں کرتا ہر ناشکری کرنے والے گناہگار کو۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کی نماز، وآتوا الزکاۃ، اور دی زکوٰۃ، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ پریشان ہوں گے۔ کل جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ پہلے صدقات کا ذکر ہوا بڑی تفصیل کے ساتھ، اور اب یہ 8 آیتوں میں اللہ نے سود کا ذکر کیا ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے لین دین سے متعلق بعض اہم امور کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں یہ 2 آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 اور 277۔ کل یہ بتایا کہ سود خور، سودی لین دین کرنے والا قیامت کے دن ایسے اٹھے گا جیسے وہ شخص کہ جس کو شیطان نے بدحواس کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو، دیوانہ بنا دیا ہو، اس کا ذکر کیا، اور سود کی حرمت اور تجارت کی حلت کا ذکر تھا۔ آج اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ اب یہ چیزیں بظاہر ہمیں سمجھ میں، سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سود کی بنیاد خود غرضی پر ہے۔ اب دیکھیں نا معاشرے کے اندر دیکھ رہے یہ جو سود کے عالم بردار ہیں یہود و نصارہ، یہ بظاہر ہم دیکھیں جنگیں تو ہمارے بزرگوں نے بھی لڑی، صحابہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ چلا، اور خلافت راشدہ تک پوری دنیا پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، کبھی ناجائز قتل عام نہیں ہوا، جو کچھ ہوا میدان جنگ میں ہوا۔ اگر مسلمان شہید ہوئے میدان جنگ میں، کافر مارے گئے میدان جنگ میں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہدایت جاری نہیں فرمائی عوام کو مارو، آبادیوں کو مارو، بے قصور لوگوں کو مارو، بالکل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 27 غزوات ہیں اور 56 سرایا ہے، ٹوٹل 83 جنگیں بنتی ہیں، جن میں کچھ میں جنگ کی نوبت آئی، کچھ میں نہیں آئی۔ مسلمان اور کافروں دونوں کی طرف سے 1000 سے کم لوگ مارے گئے، یعنی 1000 کے اندر اندر لوگ شہید ہوئے، اور کافر بھی اتنے ہی مارے گئے، ایک ہی 1000 کے اندر کافر۔ سمجھتے؟ اب یہ دیکھیں سود سے آدمی سنگدل ہو جاتا ہے، وہ سودی حرام کھاتا ہے، سودی لین، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے حکمرانوں کو دیکھو، ہمارے متعلقہ اداروں کو دیکھو، اپنے کام کرنے کے بجائے فضول لگے ہوئے۔ اگر یہ ملک کا خیال رکھیں، اپنی ذمہ داری کا احساس، ان کو اللہ کتنی عزت دیں گے، اور عوام کی نظروں میں ان کی کتنی عزت ہوگی، لوگ دعائیں کریں گے، سب لگے ہوئے اپنے چکروں میں۔ مولانا علوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ رومی تیرا نبی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن تیرے پاس کچھ کرنے کے لیے ہے نہیں۔ مطلب پیسوں کے پیچھے لوگ بالکل پاگل ہو گئے، پیسہ سب کچھ نہیں ہے، مسائل کا حل نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا، سب کچھ ہونے کے باوجود اتنے مسائل کا شکار رہے ہو، اتنے پریشانیوں کا شکار، حل نہیں ہے۔ سب سے قناعت، شریعت کا ایک لفظ ہے قناعت،
قاف نون الف عین تا، قناعت کے کیا معنی؟ جو آپ اپنی محنت جاری رکھیں، آپ اپنی محنت کریں حلال روزگار کے لیے، نکلیں کام کریں، اور لیکن جو اللہ نے دیا ہے نا اس پر صبر کریں، اس میں اللہ برکت ڈالے گا، اور اللہ جب برکت ڈالنے پر آتے ہیں نا پھر اب سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ایک آدمی صرف اکٹھا کرتا رہے، یہ نہ دیکھے حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے صحیح غلط ہے، اس کا انجام بڑا غلط ہوتا ہے۔ اب دیکھیں لوگ اوپر سے لے کے بین الاقوامی نظام ہے، ملک کا نظام ہے، اوپر سے لوگ سنگدل ہو گئے، غریب بھی امیر بھی، حکمران بھی رعایا بھی، لوگوں یہ سود کھانے سے دل بہت سخت ہو جاتا ہے، آدمی سنگدل، اور آدمی میں خود غرضی آ جاتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ بظاہر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں صدقہ دینے سے مال گھٹ جاتا ہے اور سود سے بظاہر بڑھتا ہے، لیکن حقیقت میں سود کے بارے میں فرمایا ان الربا وَإِن كَثُرَ، سود کتنا بھی بڑھ جائے انجام اس کا کیا ہے؟ اچھا نہیں، مطلب آدمی اخلاقی طور پر اندر سے گر جائے، اخلاق خراب ہو جائے، عادتیں بگڑ جائے، تو یہ ہے فرمایا سود کو اللہ مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر ناشکری کرنے والے گناہگار۔ ناشکری تمام خرابیوں کی جڑ ہے، ناشکری آ جائے تو شکر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اصل شکر صرف زبان نہیں، زبان سے زیادہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے انسان کی سوچ، انسان کا ذہن وہ منعم حقیقی کی طرف متوجہ ہو، جب بھی اللہ کی نعمت کو استعمال کریں تو فوراً ذہن اللہ کی طرف جائے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کی نماز، وآتوا الزکاۃ، اور دی زکوٰۃ، اپنے زکوٰۃ کے سسٹم کو بہتر بنا، اس کے بھی بہت برکات ہیں۔ وہ زکوٰۃ سالانہ آپ دیتے ہیں، ایک تو شرعی طریقے سے اس کی ترتیب معلوم کرو کہ زکوٰۃ کی ترتیب ایک تاریخ فکس کرو اسلامی، اور اس مقررہ تاریخ کو اپنا حساب کتاب اندازہ لگا لو پہلے سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ غریب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کرو، اس کے لیے جتنی جیسے کاروبار کے لیے محنت کرتے ہیں نا، صبح نکلتے ہیں شام کو آتے ہیں، ایسے غریب کو تلاش کرو، اس میں دھوکے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں لوگ آپ کے ساتھ غلط وہ بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن آپ اس میں وہ آپ اللہ کے لیے دے رہے، آپ کو اجر ملے گا، لیکن ڈھونڈے غریب، خاندان کے غریبوں کی لسٹ آپ کے پاس ہو، آپ کے خاندان کے اندر غریب ہے، خیر کے ادارے ہیں، سب سے زیادہ بہترین مصرف اس وقت طلبہ ہے، جہاد اور طلبہ، لیکن اس میں بھی ڈھونڈے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو دین کے نام پہ بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں، مارکیٹوں میں پھرتے رہتے ہیں، دین کے نام پہ مانگتے رہتے ہیں، ان کی پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس لیے خود تلاش کریں، خود ڈھونڈے دیکھیں، اور شہرت سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایسا اوقات ہوتا ہے نا، ایک ماحول میں ہم بیٹھ جاتے ہیں، لوگ کر رہے ہوتے ہیں، دوستی میں تعلقات میں بھی کرنا ہوتا ہے، اس بنیاد میں نہ کریں۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کی نماز، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور دی زکوٰۃ، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ کبھی وہ غمگین اور پریشان ہوں گے۔